السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جو منشیات اور جنگوں کی وجہ سے مشہور ہونے کے ساتھ اپنی لازوال ثقافت، خوبصورتی اور دلکش فطرت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ملک لاطینی امریکہ کا چھپا ہوا موتی بھی کہلاتا ہے۔ دنیا بھر میں پھلوں اور کافی کی پیداوار کے لحاظ سے پہلے نمبر پر یہ ملک، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح پر اسرار ایمیزون جنگلات کا سفر کرتے ہیں، یہ کافی کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں دنیا کی خوبصورت ترین خواتین رہتی ہیں۔ اس ملک کا نام ہے کولمبیا۔ آج ہم آپ کو اس لاطینی امریکی ملک کے بارے میں وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کولمبیا کی آبادی تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کا کل رقبہ 11,41,748 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کی سرکاری زبان ہسپانوی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا اگر پاکستان اور انڈیا سے موازنہ کیا جائے تو کولمبیا کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں 5 گنا کم، لیکن اس کا رقبہ پاکستان سے 30% زیادہ ہے، جبکہ انڈیا کے مقابلے میں یہ آبادی اور رقبے دونوں میں چھوٹا ہے۔ کولمبیا کا کیپٹل بوگوٹا پاکستان سے تقریباً 14,400 کلومیٹر کے فاصلے اور انڈیا سے 15,200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ملک میں شرح تعلیم تقریباً 95% ہے۔ اس ملک کی سرحدیں وینزویلا، برازیل، پیرو، ایکواڈور اور پاناما کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس ملک کی اہم مصنوعات کافی، تیل، پھول اور زمرد ہیں۔ یہ ملک دنیا میں کافی کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ دنیا کی 90% زمرد کولمبیا سے آتی ہے۔ مشہور سنگر شکیرا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ کولمبیا دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والا ملک ہے۔ یہاں پر 1,900 سے زیادہ مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اس ملک کا جھنڈا 3 مختلف رنگوں پر مشتمل ہے۔ جھنڈے میں پیلا رنگ سونے کی کانیں، نیلا رنگ دریاؤں اور آسمانوں کو، اور سرخ رنگ آزادی کے لیے بہائے گئے خون کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واحد جنوبی امریکی ملک ہے جس کی حدود بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس دونوں سمندر سے ملتی ہیں۔ اگرچہ اس ملک کی سرکاری زبان ہسپانوی ہے، لیکن یہاں 65 سے زائد مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس ملک میں صرف 2 موسم پائے جاتے ہیں۔ کولمبیا میں ایک دریا 5 رنگوں کا دریا بھی کہلاتا ہے۔ کینو کرسٹل ریور گرمیوں میں سرخ نیلے، سبز، پیلے اور سیاہ رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے، جو پانی کے اندر مخصوص پودوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر سان آگسٹن کے علاقے میں 500 سے زیادہ قدیم پتھر کے مجسمے موجود ہیں جو 5,000 سال پرانے ہیں۔ یہ ملک ایک لمبے عرصے تک یورپی کالونیکل نظام کا حصہ رہا۔ یورپینز کی آمد سے پہلے یہ لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ 1499 میں اسپینش مہمجو موجودہ کولمبیا کے ساحل پر پہنچے۔ اسپینش لوگوں نے جب یہاں کی مقامی سونے کے متعلق لوک داستانیں سنی تو انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 1500 کی دہائی کے وسط تک ہسپانیہ نے کولمبیا کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس میں موجودہ وینزویلا، ایکواڈور اور پاناما کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ کولمبیا تقریباً 300 سال تک اسپین کے کالونیکل نظام کے تحت کام کرتا رہا۔ امریکن اور فرانسیسی انقلاب سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ 1819 میں ہسپانوی افواج کو شکست دے کر ایک متحدہ کولمبیا کی بنیاد رکھی گئی، جس میں کولمبیا، ایکواڈور، وینزویلا اور پاناما شامل تھے۔ یہ ایک مختصر مدت کی جمہوریہ تھی جو 1831 میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی اور کولمبیا ایک آزاد ملک بن گیا۔ 1899 سے 1902 تک مزید 3 سال تک ملک ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار رہا، جس میں 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ 1903 میں پاناما کولمبیا سے آزادی حاصل کر کے ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ 1948 سے 1958 تک مزید 10 سال یہ ملک خانہ جنگی کا شکار رہا۔ ان فسادات میں 2 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ 1970 سے مزید 2 دہائیوں تک کولمبیا میں منشیات فروشوں اور انڈر ورلڈ ڈرگ ڈیلرز کا راج رہا۔ اس عرصے میں یہ دنیا میں کوکین پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ 2000 کی دہائی کے بعد کولمبیا نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جس میں باغی گروپوں سے معاہدے اور ملک میں امن و امان تھا۔ آج یہ لاطینی امریکہ کے سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔
اس ملک میں دنیا کی سب سے بہترین چاکلیٹ پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک ایسا تہوار منایا جاتا ہے جس میں ہر سال 150 ٹن ٹماٹر 30,000 لوگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ کولمبیا میں موجود لوگ چیونٹیاں فرائی کر کے کھاتے ہیں جو کہ یہاں کی ایک پسندیدہ ڈش ہے۔ اس ملک کی 90% سے زائد آبادی کرسچین مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آبادی کی کچھ تعداد اب بھی مقامی مذاہب کو مانتی ہے۔ پیلو کولمبیا کا ایک روایتی رقص ہے جس میں شرکاء بند آنکھوں سے پھولوں سے سجے ایک کھمبے کے گرد ناچتے ہیں۔ دی لاسٹ سٹی ماچو پیچو سے بھی پرانا ایک قدیم شہر جو انڈیز پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، اسے 1970 میں کولمبیا سے دریافت کیا گیا۔ 1985 میں کولمبیا لاطینی امریکہ میں پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے والا ملک بنا۔ ایمیزون کے دریاؤں میں پایا جانے والا دنیا کا واحد میٹھے پانی کا گلابی ڈولفن پایا جاتا ہے۔ کولمبیا کا قومی درخت ایک کھجور ہے جو 60 میٹر تک اونچا ہو سکتا ہے۔ کولمبیا کا زہریلا ترین گولڈن پوائزن ڈاٹ فراگ ہے جو صرف 2 انچ کا یہ مینڈک اپنے زہر سے 10 انسانوں کو مار سکتا ہے۔ مقامی قبائل اس کے زہر کو شکاری تیروں پر لگاتے تھے۔ اس ملک کا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کی آبادی صرف 400 افراد پر مشتمل ہے، اس گاؤں میں 7 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر اتوار کو کولمبیا کے کیپٹل سٹی بوگوٹا کی 120 کلومیٹر سڑکیں گاڑیوں کے لیے بند کر دی جاتی ہیں اور لوگ سائیکلنگ، سکیٹنگ اور پیدل چلنے کے لیے روڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کولمبیا کو زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، ثقافت اور دلچسپ حقائق کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کولمبیا کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ بائیو ڈائیورسٹی رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس ملک میں 1900 کے قریب پرندوں کی اقسام اور 5000 سے زائد درختوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی امریکہ میں کولمبیا وہ واحد ملک ہے جس کے ساحل پیسیفک اوشن اور بحیرہ کیریبین دونوں سے ملتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو ہر طرف رنگ برنگی گلیاں نظر آئیں گی۔ کولمبیا کو فیسٹیولز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سال بھر میں 150 سے زائد بڑے فیسٹیولز منعقد ہوتے ہیں۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کارنیوال بارانکویلا دنیا کا سب سے بڑا کارنیوال ہے جو برازیل کے شہر ریو کارنیوال کے بعد آتا ہے۔ اگرچہ کولمبیا ایک سبز اور پہاڑی ملک ہے، لیکن جہاں ایک حیرت انگیز صحرا بھی ہے۔ ٹاٹاکوا ڈیزرٹ کولمبیا کا ایک منفرد صحرا ہے جہاں دن میں ریت کے ٹیلے سنہری نظر آتے ہیں اور رات میں یہاں کا آسمان ستاروں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ کولمبیا کے 2 مشہور شہر میڈلین اور بگوٹا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میڈلین کو ایٹرنل سپرنگ یعنی ہمیشہ بہار کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں موسم ہمیشہ معتدل رہتا ہے، جبکہ بگوٹا جنوبی امریکہ کا سب سے زیادہ بلند دارالحکومت ہے جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ کوکوا ویلی کولمبیا کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دنیا کے سب سے لمبے پام کے درخت پائے جاتے ہیں جو 60 میٹر تک بلند ہو سکتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے حقیقی زندگی کی ایف لینڈ بھی کہلاتا ہے۔ کولمبیا میں ایک منفرد چرچ موجود ہے جو زمین کے نیچے نمک کی کان میں بنایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کولمبیا کو خوابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ ملک صرف قدرتی حسن یا ثقافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی منفرد اور ناقابل یقین خصوصیات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کولمبیا کے جنگلات میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کا رس دودھ جیسا سفید ہوتا ہے اور مقامی لوگ اسے لیچی دی واکا یعنی گائے کا دودھ کہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رس اتنا غذائیت بخش ہوتا ہے کہ لوگ اسے دودھ کی طرح پیتے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک حیرت انگیز واٹر فال موجود ہے جسے ٹیکونڈاما فالز کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا پانی 157 میٹر کی بلندی سے گرتا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں لوگ نیند میں چلتے ہیں۔ یہ لوگ ایک حیاتیاتی بیماری کی وجہ سے نیند میں چلنے کے عادی ہیں۔ کولمبیا میں ایک حیرت انگیز چٹان ہے جو تقریباً 10 ملین سال پرانی ہے۔ اس چٹان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اچانک ایک چٹیل میدان میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس پر چڑھنے کے لیے 740 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کی چوٹی پر ایک ایسا خوبصورت نظارہ ملتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ کولمبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گھروں پر دروازے نہیں لگائے جاتے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ انہیں تالے لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔
دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو لاطینی امریکہ میں ایک ملک کولمبیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔